السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایک ایسے خاندان کو ریگستان میں تنہا چھوڑ دیا جائے جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور جن کی سانسوں سے اسلام نے زندگی پائی تھی؟ وہ خاندان جن کے دروازے پر جبرائیل علیہ السلام دستک دینے آتے تھے، حسین عالی مقام کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اترتے تھے۔ طائف والوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں ان پر پہاڑ الٹا دوں۔ وہ خاندان خاص جن کے ایک اشارے پر صحابہ کرام جان دینے کو قربان ہو جاتے تھے، جن کے سجدے پر آسمان جھکتا تھا۔ اللہ اکبر! وہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، انہی کے خاندان کو کربلا کے تپتے صحرا میں اکیلا چھوڑ دیا گیا اور بالآخر شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ شہید شہزادے تھے جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے لمبے ہو جاتے تھے، کیونکہ حسین عالی مقام ان کی پشت پر بیٹھے ہوتے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر سوتے تھے، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے محبت کا تقاضا کیا۔ حسین عالی مقام کو صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ انہوں نے کہا تھا، میں باطل کو باطل ہی کہوں گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے غیر مسلم رہنما، غیر مسلم مفکر، غیر مسلم فلاسفر اور غیر مسلم رائٹرز نے حضرت امام حسین کی تلقین کیوں کی؟ یزید کون تھا؟ حضرت حسین عالی مقام سے کیا دشمنی تھی؟ واقعہ کربلا کیا ہے؟ یزید نے حضرت امام عالی مقام حضرت حسین کو شہید کیوں کیا؟ تو آئیے یہ سب انتہائی سادہ اور آسان الفاظ میں آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت امام حسین عالی مقام کا یہ پیغام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہا۔ وہ لوگ جو نہ عربی جانتے تھے نہ اسلام کے ماننے والے تھے، انہوں نے بھی کہا حسین عالی مقام صرف اسلام کے نہیں، انسانیت کے امام ہیں۔ موہن داس کرم چند گاندھی، جنہیں دنیا بابا قوم کہتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے امام حسین سے سیکھا کہ مظلوم ہو کر بھی ظالم پر فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر ہندوستان کو آزاد کرانا ہے تو ہمیں حسین جیسا جذبہ اپنانا ہوگا۔ چارلس ڈکنز، مغربی دنیا کے مشہور عیسائی ناول نگار، وہ کہتے ہیں اگر امام حسین علیہ السلام نے صرف اقتدار کے لیے لڑائی کی ہوتی تو اپنے خاندان، بچوں، حتیٰ کہ شیر خوار بیٹے کو ایسی ہولناک جنگ میں نہ لے کر جاتے۔ یہ قربانی صرف اور صرف سچائی کی حفاظت کے لیے تھی۔ ایڈورڈ براؤن، کیمبرج یونیورسٹی کے مورخ، لکھتے ہیں کیا دنیا میں کوئی ایسا دل ہوگا جو حسین کی قربانی سے متاثر نہ ہو؟ یہ واقعہ جتنا مذہبی ہے اس سے کہیں زیادہ انسانی ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو ہندو ہیں، بھارت کے پہلے وزیر اعظم۔ وہ کہتے ہیں کربلا محض خون کی ہولی نہیں، یہ سچ کی ایسی صداقت ہے جو ہر قوم، ہر مذہب اور ہر طبقے کو جھنجھوڑتی ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور نوبل انعام یافتہ شاعر ہیں، وہ لکھتے ہیں امام حسین کا غم صرف مسلمانوں کا غم نہیں، یہ ہر آزاد انسان کا غم ہے۔ جب جب دنیا میں حق کو دبایا جائے گا، حسین کا نام بلند رہے گا۔ تھامس کارلائل مغربی فلسفی اور مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں امام حسین کی شہادت ایک ایسی آواز ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقتور کے سامنے جھکنا زندگی نہیں بلکہ غلامی ہے۔ تو آئیے اب انتہائی سادہ اور عام فہم زبان میں جلدی سے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یزید کون تھا، حضرت امام حسین عالی مقام سے دشمنی کیا تھی، واقعہ کربلا کیسے اور کیوں پیش آیا۔ یزید ایک بادشاہ تھا جو مسلمانوں کی خلافت پر 680 عیسوی میں قابض ہوا۔ مسلمانوں کی اکثریت نے اس پر اعتراض کیا کیونکہ یزید شرابی، عیاش اور ظالم مشہور تھا۔ وہ دین کو نہیں اپنی طاقت کو بچانا چاہتا تھا۔ وہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین سے بیعت یعنی وفاداری لینا چاہتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزید میں دشمنی کیوں پیدا ہوئی؟ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین عالی مقام کی طرح نیک اور بڑے لوگوں سے بیعت لے تاکہ اس کی بادشاہت مضبوط ہو جائے، مگر امام حسین علیہ السلام نے کہا میں ظلم، جھوٹ اور بدکرداری کے نظام کو تسلیم نہیں کرتا۔ یزید کو ڈر تھا کہ اگر حسین علیہ السلام مخالفت کریں گے تو باقی مسلمان بھی بغاوت کر دیں گے، لہٰذا اس نے امام حسین علیہ السلام کو یا تو بیعت کرنے یا قتل ہونے کی دھمکی دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ 10 محرم کربلا میں کیا واقعہ پیش آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ جا رہے تھے، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے دعوت دی تھی کہ وہ یزید کے خلاف ان کی قیادت کریں۔ یزید نے فوج بھیجی تاکہ امام حسین کو راستے میں ہی روک دے۔
کربلا کے مقام پر حضرت امام حسین عالی مقام اور ان کے ساتھیوں کو روک لیا گیا، پانی بند کر دیا گیا اور 10 محرم کو حملہ کر دیا گیا۔ امام حسین بچے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو بھی تیر مار کر شہید کیا گیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ نیکی اور برائی، انصاف اور ظلم، سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک تاریخی معرکہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کیا، اپنی جان دے دی مگر باطل کو تسلیم نہ کیا۔ لہٰذا مذہب اور فرقہ پسندی سے بالاتر ہو کر حضرت امام حسین عالی مقام کا ادب و احترام اور تلقین ہم سب پر فرض ہے۔ دعا ہے اللہ پاک روز قیامت نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہم سب کو بھی جگہ نصیب فرمائے۔ ہمیں نقیبی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔